ایپیسوڈ 9۔ راخیل میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے دونوں بازو مجھے دبوچ لینے کے انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹا اور ہر قسم کی فوری جنبش کے لیے سر اور جسم کو اکڑا لیا۔ مجھے صرف ایک بات کا خیال رکھنا تھا کہ کسی بھی طرح اس کی گرفت میں نہ ہوں۔ اس کی گرفت میں آنے کا مطلب تھا کہ وہ مجھے بھینچ کر مار ڈالتا۔ اس وقت صورت ایسی تھی جیسے کوئی عقاب کسی کبوتر پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ دفتن اس نے اپنا ہاتھ پوری قوت سے میری سر کی طرف چلایا۔ میں نے سر جھکا کر اس کا وار بچایا اور اڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ نکلتے نکلتے میں نے ہاتھ کی بھرپور ضرب اس کے پیٹ پر لگائی اور اس کے ساتھ ہی درد کی ایک چیخ میرے حلق سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا ہاتھ کسی چٹان یا آہنی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اگر اس شیطان کو جلدی ختم نہ کیا گیا تو یہ مجھے پیس کر رکھ دے گا۔ اس کے ساتھ ہورسا جیسی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ وہ تھکنے والا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سرخ شیطان نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر چھلانگ لگائی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے شانے پر پڑا اور میں ایک جھٹکے سے کئی قدم دور جا گرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی لڑکھنیاں کھائی تھیں، البتہ جب میں رکا تو میرے شانے میں قیامت کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے میرے شانے کی ہڈی اپنی جگہ سے سرک گئی ہو۔ قزاقوں کے شور سے چھت اڑی جا رہی تھی۔ وہ بیک آواز چیخ چیخ کر راخیل کو اکسا رہے تھے کہ وہ مجھے فوراً مار ڈالے۔ راخیل نے مجھ پر دوبارہ چھلانگ لگائی اور اس بار اس کے تیور ایسے تھے جیسے مجھے دبوچ لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں خود کو سنبھالتا ہوا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ سرخ شیطان یعنی راخیل مجھ پر آتا، میں نے اپنا توازن درست کیا، جسم کو تولا اور پوری قوت سے ہوا میں اچھلا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی بند مٹھیاں بیک وقت دائیں بائیں اس کی تھوڑی پر لگیں۔ حریف کا منہ کھل گیا اور وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ میں بھی زمین پر گرا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے تربیت یافتہ ہاتھوں نے بڑی بھرپور ضرب لگائی ہے۔ راخیل کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کا جبڑا چکنا چور ہو چکا ہوتا، لیکن اپنی تھوڑی کو یوں سلا رہا تھا جیسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ اس کے حلق سے خفیف سی کرہ بھی نہ نکلی۔ وہ ایک بار پھر اٹھا، لیکن میں نے زمین پر پڑے پڑے چھلانگ لگائی۔ میری لات اس کے چہرے پر پڑی اور اس کا منہ گھوم گیا۔ میرے جوتے کی ایڑی سے اس کا چہرہ کٹ گیا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ کے قریب سے خون جاری ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ تم تو کسی کنواری لڑکی کی طرح ٹانگیں چلا رہے ہو۔ مرد ہو تو آگے آؤ، ہاتھ ملاؤ اور زور آزمائی کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم میں کون شہ زور ہے۔ جواب میں ایک بار پھر ہوا میں اچھلا۔ اس بار میری بھرپور ٹھوکر اس کے پیٹ پر پڑی، لیکن وہ کسی مضبوط اور تن آور درخت کی مانند اپنی جگہ پر تنا اور جمع کھڑا رہا۔ میں نے پیدر پہ اس پر گھونسے برسائے، لاتیں چلائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے چہرے سے خون بہہ بہہ کر اس کی داڑھی کو بھگو رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے میرے ہر وار اور ہر ضرب کو سہ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا بھوسا بن چکا ہوتا۔ میرے ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگا اور پیٹ میں ایٹھن شروع ہو گئی۔ اس طرح تو میں اسے کبھی شکست نہیں دے سکوں گا۔ میری تھکن اور مایوسی محسوس کرتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر بیک وقت اس نے چھلانگ لگائی اور میرے سنبھلنے سے پہلے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر کے گرد جما دیے۔ اب میں دیکھوں گا کہ شہزادے کی ہڈیاں کس طرح کڑکڑاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھوں پر زور ڈالا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی چٹان کے نیچے دب گیا ہوں۔ موت کے تصور سے میرے جسم سے پسینہ جاری ہو گیا اور یہی موت کا خوف میرے کام آ گیا۔ میں جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے عقب میں جھکا اور پھر ایک جھٹکے سے آگے آتے ہوئے اپنی انگلیاں سرخ شیطان کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کے ساتھ ہی دائیں گھٹنے کی بھرپور ضرب اس کی ناف کے نیچے لگائی۔ کوئی اور ہوتا تو ٹکرا کر نیچے گر پڑتا، لیکن رد عمل یہ ہوا کہ اس کی گرفت بڑھ گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میری پسلیاں سینہ توڑ کر باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اضطراری طور پر اس کی دو حصوں میں بٹی ہوئی داڑھی پکڑ لی اور جسم جا کی پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ راخیل کے حلق سے درد و اشتعال کی غراہٹ ابھری۔ میرے جسم پر ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ نیم جاں ہونے کے باوجود میرے حلق سے قہقہ ابل پڑا۔ اس کی داڑھی کا ایک حصہ اکھڑ کر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ آؤ، اپنی یہ داڑھی واپس لے جا سکتے ہو تو چھین لو مجھ سے۔ وہ زور سے دھاڑا اور کسی اندھے بھینسے کی مانند مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح مسل دیتا اور بھینچ کر ملغوبے میں تبدیل کر دیتا، لیکن میں ایسا ہونے کیوں دیتا؟ میں طاقت کے بل پر نہیں بلکہ نفسیاتی حربوں کو استعمال میں لاتے ہوئے لڑ رہا تھا اور اس یقین کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ ہر بشر میں ایک خامی اور کمزوری ہوتی ہے۔ وہ فانی ہوتا ہے اور اسے فنا کی طرف لے جانے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی مانند موت راخیل کا بھی مقدر تھی۔ وہ آدم ذات تھا اور اسے بہرحال مرنا تھا، لیکن کس طرح؟ اور پھر وہ پہلو میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے راخیل کا وار خالی جانے دیا۔ میرے ہاتھ میں اس کی داڑھی کے شعلہ رنگ بال اب بھی موجود تھے اور اس دبیز گچھے پر خون کے چکتے جم گئے تھے۔ بال مضبوط تھے، ان کی لمبائی 3 فٹ سے کم نہ رہی ہوگی۔ بالوں کا وہ طویل گچھا کسی سرخ سانپ کی طرح میرے ہاتھ میں بل کھا رہا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر میری طرف آیا تو میں نے کوڑے کی مانند وہی گچھا اس کے منہ پہ دے مارا۔ راخیل غصے اور اشتعال سے کانپنے لگا۔ اس کی ساری مسکراہٹ، ہنسی اور شگفتگی غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ مجھے بھینچ کر مار ڈالنے کے ارادے پر قائم نہیں تھا، بلکہ میری گردن مروڑ کر مجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ مزید تاخیر اب مناسب نہ تھی۔ وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کیفیت میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ کیفیت میرے لیے سود مند تھی۔
وہ غراتا ہوا ایک بار پھر میری طرف جھپٹا۔ میں نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے اس کی پشت پر لات جما دی۔ وہ کسی کٹے ہوئے بھاری درخت کی مانند دور جا گرا۔ قزاقوں کی بھنبھناہٹ ایک بار پھر گونجنے لگی۔ انہوں نے اپنے آقا کو غلاموں کی مانند لات کھاتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا لیکن وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی میں نے اس کی داڑھی کے بٹے ہوئے بالوں کو کوڑے کی طرح گھمایا اور اس کی آنکھ پہ دے مارا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے مجھے جکڑ لینے کے لیے لپکا، لیکن میں کسی لٹو کی طرح گھوما اور پوری قوت سے اس کے کولے پر لات جما دی۔ وہ اپنے زور میں لڑکھڑاتا ہوا آگے گیا اور شراب کے ایک بڑے سے برتن سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس کا سر شراب کے برتن میں ڈوب گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے اس لمحے کو ضائع نہیں کیا۔ میں نے ایک بھرپور جست لگائی اور سر شیطان کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی داڑھی کے بالوں سے بٹی رسی گلے میں ڈال کر پیچھے سے دونوں ہاتھوں کے ذریعے تھام لی۔ وہ کھانستا ہوا اٹھا۔ میں نے گرفت قائم رکھنے کے لیے دونوں گھٹنے مضبوطی سے اس کے پہلو میں جما دیے اور اس کے ساتھ ہی بالوں کی رسی کا حلقہ تنگ کرنے لگا۔ رسی راخیل کی موٹی گردن میں کسنے لگی۔ اس نے مجھے اپنی پیٹھ پر سے پھینکنے کے لیے کسی منہ زور اور سرکس گھوڑے کی مانند اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دونوں لمبے لمبے ہاتھ پشت پر لے جا کر میرے جسم سے زور آزمائی بھی کرنے لگا۔ اس کو ذرا بھی ڈھیل دینے کا مطلب اپنی موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ اس کی آہنی انگلیوں اور بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے زخمی ہوتے جسم کی طرف توجہ ہٹاتے ہوئے میں نے رسی کا حلقہ تنگ کرنے پر پورا زور صرف کر دیا۔ رسی اس کی گردن میں دھنسنے لگی تھی۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ رسی اس کے حقوق میں دھنستی چلی گئی۔ اپنی پیٹھ سے گرانے کی ساری کوششیں ناکام دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس طرح بھی رہائی نہ ملی تو جسم کو جھٹکا دے کر مجھے سامنے گرانا چاہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی قوت نے چڑھ چکی تھی۔ پھر جانکنی کے عالم میں وہ الٹ گیا۔ اس کا پہاڑ جیسا جسم میرے اوپر آ رہا تھا۔ اس کے بوجھ سے مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، لیکن میں اپنی زندگی اور بقا ہی کے لیے تو لڑ رہا تھا۔ میں نے قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے اپنے حواس بحال کیے اور رسی کا حلقہ تنگ سے تنگ کرتا چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ وحشی کبھی دم نہیں توڑے گا۔ شاید کاتب تقدیر اس افریت کے لیے موت لکھنا بھول گیا تھا، لیکن یکلخت اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کا بھاری سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کے نیچے سے نکالا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور زبان لٹک گئی تھی۔ چہرے پر موت کی سیاہی پھیل گئی تھی۔ راخیل، جو سرخ شیطان کہلاتا تھا اور جس سے ایک خلقت دہشت کھاتی تھی، وہ مر چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دھبے سے ناچ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں مول لی اور کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا۔ قزاقوں پر سناٹا طاری تھا۔ کسی کے سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی اور ایک ہاتھ بلند کر کے اپنی توانائی مجتمع کر کے بلند آواز میں بولنے لگا۔ اب میں تمہارا سردار ہوں۔ میں جارل کو اپنا نائب اول مقرر کرتا ہوں۔ تم اسی طرح اس کی اطاعت کرو گے جس طرح میری۔ اس لاش کو، ایک دلیر اور جانباز کی لاش کے شائن نشان، پورے اعزاز و احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس کام کو جارل دیکھے گا اور تم سب لوگ جو اب میرے خادم ہو بدستور اپنے مشاغلے مصروف ہو جاؤ۔ راخیل کی تدفین ہوتے ہی میں اچانک میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ مجھے اپنی پشت میں ایک تیز دھار خنجر دھنستا محسوس ہوا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نیم جا کیفیت میں اپنے حملہ کی طرف مڑ کر دیکھا۔ میرا حملہ آنکھوں میں نفرت لیے مجھ پر دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ جارل اپنی جگہ سوچلا اور اس نے بجلی کی مانند تڑپ کر تلوار کا ہاتھ گھمایا۔ حملہ کا سر کسی خربوزے کی مانند کٹ کر دور جا گرا۔ پھر میرا ذہن آہستہ آہستہ تاریک ہونے لگا۔ میں بتدریج تحت الثری کی طرف جا رہا تھا اور ڈوبتے ذہن کی دہلیز پر جارل کی آواز دستک دے رہی تھی۔ وہ شاید مجھ سے مخاطب تھا۔ یہ زحاق تھا شہزادے، راخیل کا حقیقی بیٹا۔ اس کا خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا۔ افسوس کہ ہمارے پاس زہر کا کوئی توڑیا تریاق نہیں، مگر نہیں، ہمارے درمیان وہ قبروتی خاتون موجود ہے، وہی جو قبروتیوں کی بڑی پجارن ہے، وہی جس کے بارے میں تم نے ذکر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبروتی ہر قسم کے زہر کا علاج کر لیتے ہیں۔ وہ تاریکی کا ایک طویل سفر تھا جس میں کبھی ڈوبتا اور کبھی ابھرتا تھا۔ تاریکی چھٹی تو ایک چہرہ ابھرتا دکھائی دیا۔ وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں پوری طرح کھول دی۔ نسوانی، دلکش اور مہربان شہابی چہرے پر بڑی بڑی روشن آنکھیں نگینے کی مانند جڑی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں مہربانی اور محبت تھی۔ اس کے نقرئی لمبے بال میرے سینے کو چھو رہے تھے اور اس کی یاقوتی لبوں پر دل نواز اور ہر زخم کو مندمل کر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ درسیلا تھی جسے میں نے قربانی کی ایک شب قبروتیوں کے موبد میں رسم قربانی انجام دیتے دیکھا تھا، جو ایک بار ذرا سی دیر کے لیے میرے خواب میں بھی آئی تھی۔ پھر میں نے اسے قلعے میں مینار کے پاس راخیل کے قریب ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا، اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہوئے آخری لمحات میں جارل کے طفیل اس کا نام میرے ذہن میں محفوظ رہ گیا تھا۔ درسیلا؟ بے ساختہ یہ نام میری زبان سے ادا ہوا۔ درسیلا نام نہیں بلکہ خطاب ہے جو قبرو قبیلے کی ہر بڑی پجارن کو دیا جاتا ہے۔ میرا نام کلاسی ہے۔ اس کے لبوں پر شرابی مسکان اتر آئی۔
बड़ा खूबसूरत नाम है, मैंने कहा और उठने की कोशिश की। कलांसी ने अपना नर्मो नाजुक हाथ मेरे सीने पर रखकर मुझे दोबारा लिटा दिया। नहीं नहीं, अभी उठने की कोशिश ना करो, लेटे रहो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लेटे लेटे मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ये वो कमरा नहीं था जहाँ मैंने राफेल को शिकस्त दी थी। फिर उसके बेटे ने मुझे जहरीला खंजर घोंप दिया था। मैं कहाँ हूँ? मैं जानती थी तुम ये सवाल ज़रूर पूछोगे। हम इस वक्त समंदर के सीने पर सफ़र कर रहे हैं और हमारा रुख अहबास की तरफ है। तुम पूरे 10 दिन बाद होश में आए हो। जहर तुम्हारे जिस्म में सरायत कर गया था और तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। तुम्हें संभालने में मेरी सलाहियतों की अच्छी खासी आजमाइश हुई, लेकिन मुझे अपनी कोशिशों का समर मिल गया। 10 दिन? मैं पूरे 10 दिन बेहोश रहा था। गोया मेरी ज़िंदगी के 10 दिनों की नफ़ी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी के 10 कीमती दिन चुपचाप मेरी अरसा हयात से खारिज हो गए थे और वो दिन मेरे शऊर की गिरफ्त में आए बगैर निकल गए थे। एक तरह से मैं 10 दिन मुर्दा रहा था और अब दोबारा जी उठा था, और इस हयात नौ के लिए मैं इस औरत का मरहून मिन्नत था जो मेरे सामने बैठी थी। अगर ये ना होती तो मैं कब का मर चुका होता। मैं अपनी मोहसिना को शुक्रगुजार निगाहों से देखने लगा। इस तरह क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मर कर जिया हूँ, इसलिए हयात नौ के सिलसिले में तुम्हारा मकरूज हो गया हूँ। नहीं, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। ज़िंदगी कर्ज में नहीं मिलती। मुझे तो ये कहना चाहिए कि तुम मेरी मसीहा हो। बेशक ज़िंदगी किसी को कर्ज नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी जगह मैं खाक में सो रही होती। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी की डूबती नफ्स को सहारा दिया जा सकता है। तुम इसे मसीहा ही कह सकते हो, लेकिन मसीहा का शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ मनसबी है। और अगर शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है तो इसके लिए तुम्हें एक बार नहीं 3 बार शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें 3 बार मौत के मुँह से निकाला है। 3 बार? हाँ, 3 बार, लेकिन इसकी तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। और अगर इस सिलसिले में तुम मेरा शुक्रिया अदा करने पर मुसर हो तो इसकी भी एक सूरत है, बल्कि इस मामले में तुमसे दरख्वास्त करूँगी और मदद की तालिब होंगी। तुम्हारे काम आते हुए मुझे बेहद खुशी होगी कलांसी। तुम्हें मालूम है सरफरोश कि बड़ी पुजारन का नाम लेना गुनाह है। उसे सिर्फ दरसिला कहकर ही पुकारा जाता है। तुम पर अताब भी नाजिल हो सकता है। कलांसी शौक मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर अताब तुम जैसा हसीन होता तो मैं ज़िंदगी के बाकी दिन मातूब होकर गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगर ये नाम लेना गुनाह है तो इसमें बड़ी ही लज्जत है। तुम मुझे ज़िंदगी के करीब लाई हो तो ज़िंदगी से दूर भी ले जा सकती हो। बड़ी खूबसूरत बातें कर लेते हो। जब मैं पुजारन नहीं बनी थी तो तुम जैसे आदमी के ख्वाब देखती थी, लेकिन तुम बहुत देर से मिले। पुजारन शादी नहीं कर सकती, लेकिन मेरा वादा है कि हमारा रूहानी ताल्लुक़ हमेशा कायम रहेगा। वो बोलते बोलते उदास हो गई थी। आखिर वो एक औरत ही तो थी। अभी 3 दिन का सफ़र बाकी है, फिर हम सल्तनत अहबास के शानदार साहिल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी और शहजादी ताशिया की शादी हो जाएगी। मैंने यही सुना है। कलांसी का लहजा हसरत अदा था। ताशिया? अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ और मुझे अपने साथियों का ख्याल आया। कहाँ है मेरे साथी? ताशिया, सिलारो और जारल? वो सब इसी जहाज़ पर हैं और खैरियत से हैं। उन्हें बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मजबूरी है, तुम कल तक उनसे नहीं मिल सकते। अगर दरसिला किसी का इलाज कर रही हो तो ज़ेर इलाज शख्स के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तुम कल के बाद उनसे मिल सकते हो और उनके साथ वक्त गुजार सकते हो। अब मैं चलूँगी, दोबारा आऊँगी तो तुमसे अपने एक मसले पर तफसील से गुफ्तगू करूँगी, वही जिसकी तरफ अभी मैंने कुछ देर पहले इशारा किया था। शायद तुम इसीलिए मुझे मिले हो कि वो काम अंजाम को पहुँच जाए। अभी बता दो ना। अभी मुनासिब नहीं है। अभी तुम होश में आए हो और तुम्हारे जहन पर किसी किस्म का बोझ डालना ठीक नहीं है। जब मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी तो बता दूँगी। इस वक्त तुम आराम करो। वो चली गई, लेकिन मुझे उलझन में डाल गई। कलांसी के जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम एक बहरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं। मेरा कमरा डोल रहा था और मुझे अपने नतनों में समंदरी पानी की मखसूस वो घुसती महसूस हो रही थी। अचानक कैबिन का दरवाज़ा खुला। मैंने आने वाले को देखा और अपनी नकाहत की परवाह किए बगैर एक झटके से उठ बैठा। कमरे में दाखिल होने वाली ताशिया थी। उसने एहतियात से दरवाजे का पट बंद किया और दबे पाँव मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और प्यार भी। कैसी हो शहजादी? उसने मुझे 10 रोज़ यहाँ आने नहीं दिया। मैं छुप कर आई हूँ। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो बड़ी पुजारन है। क्या तुम्हें उससे खौफ नहीं आता? अब नहीं आता। पहले तो तुम बहुत डरती थी। अब क्या मुआवजा हो गया? और तुम्हारा यूँ छुप कर आना अच्छा नहीं है। ये तुम्हारे वक़ार के मुनाफी है। उस साहिरा ने तुम पर जादू कर दिया ना? मुझे तो पहले ही शक था। 10-12 दिन से वो तुम्हारे पास तना रह रही है। कुछ ना कुछ तो होना ही था। खैर, मैं तुम्हें देख लूँगी। आबास चलो, कौड़े ना लगवाए ना तो मेरा नाम भी ताशिया नहीं। शहजादी, नाराज़ क्यों होती हो? कौड़े तो मुझे शौक से लगवा देना।
لیکن اس بیچاری کا کیا قصور؟ وہ تو میری معالج ہے، علاج کر رہی ہے میرا، مجھے موت کے منہ سے نکال کر لائی ہے۔ وہ نہ ہوتی تو تم کب کا میرا کفن دفن کر چکی ہوتی۔ انسان کو اتنا ناشکر گزار نہیں ہونا چاہیے۔ میں سب سمجھتی ہوں، میں نے آج اس کی آنکھوں میں خاص چمک دیکھی ہے۔ عورتیں اس چمک کا مفہوم خوب سمجھتی ہیں۔ ایسی چمک میں نے ملکہ روما اور پھر ملکہ روبا کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ تمہیں کلانسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی مجھے ہوش میں کچھ ہی دیر ہوئی ہے، میں پورے 10 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا ہوں اور وہ میرا علاج کرتی رہی ہے۔ میں نے قدر ناگواری سے کہا، اور ہوش میں آتے اس کا نام تک معلوم کر لیا؟ کیوں؟ کسی کے نام سے واقف ہونا بری بات تو نہیں؟ کسی کے نام سے واقف ہونا بری بات نہیں، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن درسیلا کا معاملہ مختلف ہے۔ اسے کوئی نام لے کر نہیں پکار سکتا۔ تمہیں یہ اجازت کیسے مل گئی؟ تاشیا کسی جھگڑالو بیوی کی طرح لڑ رہی تھی اور میں کسی خیانت کار شوہر کی طرح دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس طویل اور ناگوار گفتگو سے میرے سر میں تکلیف شروع ہو گئی۔ تب کہیں جا کر اسے مجھ پر رحم آیا۔ شاید اس نے میری خستہ حالی محسوس کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی اور جاتے جاتے تنبیہ کے انداز میں بولی، میں وہ کچھ نہیں ہونے دوں گی جو تم چاہتے ہو یا اس کے دل میں ہے۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی گئی، لیکن میرے دل و دماغ میں سینکڑوں طوفان اٹھا گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر بیٹھا نہ گیا تو لیٹ گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور کنپٹیوں پر درد کے دھماکے ہو رہے تھے۔ مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا، شاید شام ہو رہی تھی کہ کلانسی دوبارہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے تلخ مشروب دیا، پھر شوربہ پلانے لگی۔ کل تم اپنے ساتھیوں سے مل سکو گے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ کچھ دیر پہلے میں اپنے ایک ساتھی سے تو مل چکا ہوں اور اس ملاقات نے میری کیا حالت بنا دی ہے۔ تم نے اپنے کسی مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ اگر تم مجھے تفصیل سے بتا دو تو میری الجھن دور ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ کون سے 2 موقع تھے جب تم نے میری جان بچائی تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گئی تو اس کے آتشی سراپے کی حرارت اپنے رگوں پہ میں دوڑتی محسوس کرنے لگا۔ تمہیں وہ چاندنی رات یاد ہے سرفروش، جب تم تاشیا کے ساتھ قبروتی موبت کے قریب درخت کی اوٹ میں کھڑے تھے؟ اس وقت قربانی کی رسم ادا کی جا رہی تھی اور تم نے قبروتی پہرے دار عورت کو ہلاک کر دیا تھا۔ تم اپنی دانش میں سمجھ رہے تھے کہ سب کی نظروں سے چھپے ہوئے ہو، لیکن یہ محض تمہارا خیال تھا۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ دستور کے مطابق تمہیں گھیرے میں لے کر قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے ایسا نہیں کیا اور تمہیں نظر انداز کر گئی، اور اب سوچتی ہوں کہ میں نے اچھا ہی کیا تھا۔ یہ سن کر میں اسے بے یقینی سے گھورتا رہ گیا، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی جس کا میں نے اپنی زبان سے تذکرہ تک نہیں کیا تھا، اور تاشیا سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے وہ راز فاش کر دیا ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ کلانسی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے اس چاندنی رات کو دیکھا تھا بلکہ وہ مجھے نظر انداز بھی کر گئی تھی۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اس رات مجھے بھی نہ جانے کیوں یہ احساس ہوا تھا کہ بڑی پجارن مجھے دیکھ چکی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اگر تم اس رات مجھے نظر انداز نہ کرتی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ بہرحال دوسری بار ایسا کب ہوا تھا؟ دوسرا موقع وہ تھا جب تم اقران کی مشاورتی جماعت میں ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے۔ اس وقت تمہارے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی کہ تمہیں موت کے حوالے کر دیا جائے یا تمہاری جاں بخشی کر دی جائے۔ وہاں قبروتی نمائندہ بیٹھی محفل کی کارروائی قلم بند کر رہی تھی۔ اگر میں چاہتی تو اس وقت بھی اپنا فیصلہ مسلط کر دیتی اور کسی تردد کے بغیر تمہارا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن میں نے اپنی نمائندہ کو فیصلہ محفوظ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ہر آزمائش پر پورے اترو گے۔ چنانچہ یہی ہوا، تم نے ہرسا کو شکست دی اور اپنی بقا کی جنگ جیت کر۔ مجھے اس وقت بھی حیرت ہوئی تھی کہ آخر میں تمہیں کیوں بچاتی آ رہی ہوں۔ میں نے اس احسان کے لیے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، اور تیسرا واقعہ تو تم کو پتہ ہی ہے، اور اب پتہ چلا کہ میں تمہیں کیوں بچاتی آ رہی تھی، اور میں بھی نہیں بلکہ کوئی نادیدہ ہاتھ تمہیں بچاتا آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنا وہ کام بتانے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اب پوری طرح صحت مند ہوں اور میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ وہ خیالوں میں کھو گئی، اس کی سیمی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں اور آنکھوں سے فکر مندی جھلکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، کچھ عرصے سے ہم قبروتی محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں کی مملکتوں اور بادشاہتوں میں ہماری مخالفت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ عام لوگ تو کچھ نہیں کہتے، البتہ بادشاہ اور ملکائیں در پردہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارا قبیلہ ان کے کاروباری مملکت میں کچھ زیادہ ہی مداخلت کرنے لگا ہے، اسی لیے وہ ہم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارا قلعہ قمع کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے مخالفوں میں شاہ یوتابا اور ملکہ روبا پیش تھی، ان کی سرکوبی نہ کی جاتی تو ہمارا نام و نشان مٹ جاتا۔ چنانچہ ان کے خاتمے کے لیے میں نے سرخ شیطان سے مدد لی۔ اسے عظیم حکمران بننے کا خب تھا، چنانچہ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ملکہ روبا کا اشر تو تم نے دیکھ لیا، اس سے ایک روز قبل اقران کی اینٹ سیٹ بجائی جا چکی تھی۔ شاہ یوتابا، ملکہ روما اور دوسرے حواری تحقیق کر دیے گئے تھے۔ شہنشاہ عباس اور دوسری مملکتیں ابھی قبروتیوں کے خلاف تو نہیں ہوئیں، لیکن کسی وقت ان کے ذہن بھی بدل سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ راخیل کو ان پر مسلط رکھوں گی
اور اس طرح وہ قبروتیوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن تم نے اسے ہلاک کر دیا۔ پتہ چلا کہ اس سرزمین پر کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہستی موجود ہے، اور اتفاق سے وہ تم نکلے۔ تمہارے دشمن تو مارے جا چکے ہیں، اب تم کیا چاہتی ہو؟ ابھی متوقع دشمن تو موجود ہے نا، مثلاً شاہ عباس، لیکن میرا ارادہ اسے ہلاک کرنے کا نہیں ہے۔ تم طاقتور ہونے کے علاوہ دانش مند بھی ہو۔ سرخ شیطان بھی طاقتور تھا، لیکن اس میں دانش مندی نہیں تھی۔ تمہاری شادی شہزادی تاشیہ سے ہونے والی ہے، اس لحاظ سے شہنشاہ پر تمہارا اثر و رسوخ بھی ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اثر و رسوخ اور دانش مندی سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ کے خیالات کو ہمارے لیے ہموار کرو۔ میں جانتی ہوں تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ پیش آنے والے جن نازک واقعات کی طرف اشارہ کیا، اس کا مقصد احسان جتانا نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس کا معاوضہ تم سے مانگتی ہوں، بلکہ میری درخواست ہے کہ میرے کام آؤ، جس طرح میں تمہارے کام آئی تھی۔ ہمیں بچاؤ جس طرح ہم نے تمہیں بچایا تھا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے کلاسی؟ میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ میں نے اس کا مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پہلے تم نے میرا نام لیا اور اب میرا ہاتھ تھام لیا۔ جانتے ہو، قبیلہ قبروت کا دستور ہے کہ کسی بڑی پجارن کا ہاتھ پکڑنے والے کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ عجیب مخمصے میں پھنس گیا ہوں میں نے مسکرا کر سوچا، کوئی کوڑے لگوانے کی دھمکی دیتی ہے اور کوئی قتل کی سزا کا مستوجب قرار دے رہی ہے۔ میں نے نتائج سے پرواہ ہو کر کلاسی کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی۔ 3 بار بچایا ہے، 4تھی بار قتل کر دو۔ تم خوبصورت جسم ہی نہیں، خوبصورت ذہن کے بھی مالک ہو، کاش میں تمہیں اپنا سکتی۔ اس نے مخمور لہجے میں کہا، اور میں قبیلہ قبروت کے دستوروں کی سنگینی کو بالائے طاق رکھ کر نقب لگانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلا روز میرے لیے بھرپور، خوشگوار اور مسرتوں کا دن تھا۔ مجھے کلاسی کا انتظار تھا اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا چاہتا تھا، جن سے ملاقات ہوئے غالباً 12 دن بیت گئے تھے۔ وہ میرے برے بھلے ساتھی تھے، تاشیہ، سلارو اور جارل۔ یہ 3 نام میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ دن گزر گیا، سپہر ہو گئی، لیکن کلانسی نہ آئی۔ البتہ اس کے بجائے سلارو مجھ سے ملنے آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی جو کیفیت ہوئی، اس کا احاطہ الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی یتیم بے بس بچے کو اچانک پتہ مل جائے کہ اس کا باپ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود میں نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس نے بتایا کہ تاشیہ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے نہیں آئی۔ جارل کے بارے میں بتایا کہ وہ مصروف ہے اور کچھ دیر بعد ملنے آئے گا۔ جب میں نے اس سے کلاسی کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، مالک، وہ رات سے دکھائی نہیں دی۔ وہ بڑی پراسرار قوتوں کی مالک ہے۔ سب کہتے ہیں چونکہ تمہارا علاج ہو گیا اور اس کی ضرورت نہیں رہی، اسی لیے وہ کسی پراسرار عمل کے ذریعے غائب ہو گئی ہے۔ وہ جہاز پر موجود نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے بے حد عجیب تھی اور میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیسرے دن بادبانی جہاز احباس کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا۔ اس وقت تک میں حیرت انگیز طور پر سنبھل چکا تھا۔ تاشیہ مجھ سے بدستور کھچی کھچی رہی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جہاں ساحل پر رکا تو جارل میرے پاس آیا اور مؤدب ہو کر بولا، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی لمحے مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں نے سب کے بارے میں تو سوچا، لیکن جارل کے بارے میں کچھ نہ سوچا۔ وہ کب تک میرے ساتھ رہ سکتا تھا اور کہاں تک جا سکتا تھا؟ تبھی میں نے اس کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ کر ڈالا جو اس کے شائن نشان تھا۔ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے دوست؟ میں تو ایک سیلانی آدمی ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ جارل تعظیم کے طور پر جھکتے ہوئے بولا، میں تمہارا خادم ہوں، میرے لیے جو بھی حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے جارل، یہ ایک جانباز کا سر ہے۔ اور تم میرے خادم کیسے ہو گئے؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے تمہیں دوست کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ وہ شدت جذبات سے خاموش ہو گیا۔ سنو جارل، میرے دوست، میں تمہیں حقیر سا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ تم اپنے دوست کا تحفہ قبول کر لو گے۔ ملکہ روبا اور سرخ شیطان راخیل کی موت کے بعد آج وہ سارا علاقہ خالی پڑا ہے۔ تم جا کر اسے آباد کرو، اپنے آدمیوں کے ساتھ اس مملکت پر حکومت کرو۔ تم ہی اس کے صحیح حقدار ہو۔ تم اسی جہاں سے واپسی کا سفر شروع کر دو۔ میری منزل اب احباس ہے۔ جارل کے لب کانپے اور کانپ کر رہ گئے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی کبھی ایک جانباز بھی روتا ہوا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میں اسے توجہ سے دیکھتا رہا اور میری دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی رہیں۔ تاشیہ راستے بھر مجھ سے کھینچی کھینچی رہی، لیکن ابھی ہم دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا تھا، اس لیے میں بھی اس کے رویے کی تبدیلی خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ سفر دشوار ثابت نہ ہوا، ہم کسی زحمت کے بغیر احباس پہنچ گئے، لیکن وہاں ہر طرف خوف و دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ لوگ راخیل کے متوقع حملے سے بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ تاشیہ ساتھ نہ ہوتی تو بلا شبہ ہمیں راخیل کے مخبر ہونے کے الزام میں دھر لیا جاتا۔ اپنی مملکت میں پہنچتے ہی شہزادی تاشیہ با اختیار ہو گئی۔ اس نے مجھے اور سلارو کو ایک مسلح دستے کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کل ہمیں شہنشاہ احباس کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اس نے ہدایت کی کہ مجھے اور سلارو کو الگ الگ رکھا جائے کیونکہ ہمارے مراتب میں فرق تھا۔
میں تاشیہ کے سرد رویے پر حیران تھا. وہ چاہتی تو اسی وقت ہمیں شہنشاہ عباس کے پاس بھیج سکتی تھی, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, بلکہ معاملہ اگلے روز پر ٹال دیا تھا. میں نے سوچا کہ ایک ہی رات کی تو بات ہے, ہو سکتا ہے وہ اس عرصے میں اپنے باپ کو طولانی اور پرخطر سفر کی داستان سنانا اور پھر میرے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتی ہوں. ایک شاندار عمارت میں داخل ہونے کے بعد مجھے اور سلارو کو الگ الگ کر دیا گیا. سلارو نے موقع دیکھ کر جیب سے سیاہ موتیوں کی تھیلی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا, اسے تم رکھ لو مالک, تمہاری تلاشی لینے کی شاید وہ جرات نہ کریں, لیکن مجھے تو کھنگال کے رکھ دیں گے. سپاہی اسے لے کر چلے گا تو میں اس کمرے میں آ گیا جو میرے لیے مخصوص تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ سلارو کو کیسا کمرہ دیا گیا تھا, البتہ مجھے جو کمرہ ملا وہ کشادہ اور آرام دہ تھا. رات آئی تو مجھے خوش ذائقہ کھانا دیا گیا. تب مجھے قدر اطمینان ہوا, ورنہ خدشہ تھا کہ کمرے میں مقید کر کے سب لوگ مجھے بھول نہ گئے ہوں. کھانا کھا کر میں لیٹ گیا اور زندگی کی بوقلمنیوں پر غور کرنے لگا. اس عجب دور میں آنے کے بعد مجھے سکون کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا تھا, اور ایک رات بھی سکھ کی نیند نہیں آئی تھی. میں نے سوچا آج رات اگلی پچھلی کسر پوری کرتے ہوئے صبح ہی کی خبر لاؤں گا. پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا. میں چونک پڑا. تاشیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی. اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا. اب اس کے نوخیز جسم پر ایک ڈھیلا ڈھالا سفید رنگ کا لبادہ پڑا تھا. کمر کے گرد ایک ریشمی ڈوری کسی ہوئی تھی. وہ شاہانہ وقار سے چلتی ہوئی کمرے میں میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. کیسے ہو سرفروش؟ اس کے لہجے میں طنز تھا. میرا حال تم سے چھپا ہوا نہیں ہے, البتہ میں تمہارا حال سمجھنے سے قاصر ہوں. میرا حال یہ کہ تمہیں قیدی بنا کر میں بے حد خوش ہوں, چونکہ تم نے اب تک مجھے بے حد پریشان کیا ہے. اسی لیے کل عرض صبح تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے. یہی اطلاع دینے کے لیے آئی تھی تم؟ میں نے مسکرا کر پوچھا. نہیں, ایک اور اطلاع بھی ہے. اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ان میں نفرت آمیز کھچاؤ پیدا ہو گیا, جسے محسوس کر کے میں چونکے بنا نہ رہ سکا. وہ کیا؟ میں نے درسیلا, یعنی تمہاری کلانسی کو سمندر میں دھکا دے دیا تھا. اس نے بڑے شفاق لہجے میں کہا. مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں تیز دھار خنجر اتار دیا ہو. نہیں! میرے حلق سے چیخ نکل گئی. خاموش رہو. یہ ملکہ روما یا ملکہ روبا کا عشرت کدہ نہیں, یہاں میری حکمرانی ہے اور میں زیادہ شور پسند نہیں کرتی. اس نے بھی جہاز میں بہت شور مچا رکھا تھا, اسی لیے میں نے اسے خاموشی کے کفن میں لپیٹ کر سمندر کی تہہ میں بھیج دیا. تم جھوٹ بول رہی ہو. حد ادب سے باہر نہ آؤ. میں نے اسے سمندر میں دھکا دیا تھا. چاندنی رات میں وہ عرشے پر کھڑی چاند کی کرنوں اور سمندر کی لہروں میں ہونے والی آنکھ مچولی دیکھ رہی تھی کہ میں نے پیچھے سے جا کر اسے دھکا دے دیا. تم نے کیوں کیا ایسا؟ تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم اتنی ظالم تو نہیں تھی. جب رقابت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو عورت دنیا کی سب سے ظالم ہستی بن جاتی ہے. اس نے فخریہ لہجے میں کہا. وہ تمہیں مجھ سے چھین رہی تھی. یہ غلط ہے, اور تم بھی مجھے نظر انداز کرنے لگے تھے. تم نے شروع سے مجھے توجہ کے قابل نہیں سمجھا. میں تمہارے نزدیک کوئی ناسمجھ سی بچی ہوں شاید. تم نے میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آخر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ اس نے کمر کے گرد لپٹی ہوئی پھندے دار ڈوری کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا. ادھر دیکھو میری طرف. میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور نگاہ جھکا لی. سورج کی طرف نظر بھر کر زیادہ دیر دیکھ بھی کون سکتا ہے. یہی حالت اس وقت میری بھی ہو رہی تھی, لیکن یہ سورج اپنی تابناکیوں سمیت شاید مجھے جھلسا کر راکھ کر ڈالنا چاہتا تھا. میں حرارتوں کی شدت سے گھبراہٹ محسوس کرنے لگا, اور اسی لمحے میرا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا, یا پھر میں نے خود ہی جھٹکا کھایا تھا. تاشیہ مجھ سے دور ہٹ گئی. پھر میں نے اس کی دل دوز چیخ سنی, اتنی طویل اور لرزہ خیز چیخ کہ خود میرا دل شدت سے کام کیا. لیکن میں خود ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو رہا تھا. میرے ذہن میں جھماکے سے ہو رہے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ میں ان گنت قمقمے جل بجھ رہے ہوں. میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاشیہ کی طرف دیکھتا رہا. اس کا چہرہ اب میرے سامنے دھندلا رہا تھا. وہ محض ایک ہیولا دکھائی دے رہی تھی. پھر ایسے لگا جیسے میرے اعضاء دھڑ سے الگ ہو رہے ہوں. میں ٹوٹ رہا تھا, بکھرتا جا رہا تھا. میری ہستی تحلیل ہوتی جا رہی تھی. تاشیہ کی جو حالت میں نے آخری بار دیکھی تھی وہ غالباً میرے تحلیل ہوتے وجود کو دیکھ کر ہوئی تھی. میں اس دور کے ہنگاموں میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ خود کو اسی دور کا ایک انسان سمجھنے لگا تھا. یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں کہیں اور سے آیا ہوں, اور جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ میری واپسی کے لیے کوشش کر رہا ہوگا. ڈاکٹر فریدوں کی کوششیں رنگ لائیں اور میرا منتشر وجود گہری تاریکیوں کے سمت سفر کرتا رہا. تاریکی, گہری تاریکی. اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا, جیسے میری سوچیں, میرے خیالات اور میرا دماغ تک منتشر ہو گیا ہو.